بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ عمران خان نے ابھی آج ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی سمان پاک ریزیڈنس پہ، اور منسٹرز وغیرہ جو پنجاب اسمبلی کے ہیں ان کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم اس حکومت کو الیکشن سے نہیں بھاگنے دیں گے، یہ دعویٰ انہوں نے کیا، اور پھر اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ الیکشن کی بھی تیاری کریں، اور نو کانفیڈنس جو ووٹ آف کانفیڈنس جو لینا ہے چودھری پرویز الہی نے، اس کے لیے بھی تیاری کریں تاکہ یہ ہم آگے بڑھ سکیں، مرحلہ آگے لے کے جایا جا سکے۔ مرحلہ کیا ہے؟ عمران خان کی پلان وہی تھی کہ ہم نے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا ہے، اور ان کے خیال کے مطابق اگر کے پی کے کی اسمبلی، پنجاب اسمبلی وغیرہ یہ ڈیزالو ہو جاتی ہیں، اور دوسری جگہوں پہ جہاں پی ٹی آئی مائنورٹی میں ہے جیسے سندھ وغیرہ بلوچستان میں، تو وہاں لوگ استعفیٰ دے دیں، اور پہلے ہی یہ پارلیمنٹ سے ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے باہر آئے ہوئے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ وہ اتنی بڑی جب تعداد باہر نکل جائے گی اور دو اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہو جائیں گی، خاص طور پہ پنجاب کی اسمبلی جو کہ بہت بڑی اسمبلی ہے، تو اس کے بعد پھر نئے الیکشن کروانے ہی پڑیں گے۔ لیکن یہ سارا کام وہاں ہوتا ہے جہاں واقعی سوچ جمہوری ہو، جہاں واقعی اپنے ملک کا احساس ہو کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، جہاں یہ سوچ ہو کہ آپ کی اپنی ذات کوئی معنی نہیں رکھتی، جو کچھ ہے وہ یہ ملک ہے۔ وہ تو ہے نہیں یہاں پہ۔ اگر یہ ہوتا تو الیکشن کے لیے 9 مہینے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی۔ ابھی بھی الیکشن نظر نہیں آتے۔ جو حکومت بیٹھی ہے وہ بڑا واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے، چنانچہ اسی بنیاد کو، اسی چیز کو بنیاد بنا کے باقی جتنی ہیرا پھیری جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی کے گرد ہے کہ الیکشن نہیں کرانے۔ اب یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن نہ کرا کے ملک تو برباد ہو رہا ہے، ایک طرف اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، سارا ملک اس وقت پریشان ہے، لیکن ان کو فکر نہیں ہے اس وجہ سے کہ ان کے اپنے معاملات چل رہے ہیں، جو کچھ ہے وہ سارا اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے در حقیقت یہ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں، یہ ملک کے ساتھ بے وفائی ہے کہ آپ ایک تباہی کا رستہ اختیار کر کے اور پھر لگاتار اسی رستے پہ چلے جا رہے ہیں، مزید تباہی ہو رہی ہے لیکن اس کی آپ کو فکر نہیں ہے۔ کس بات کے لیڈر ہیں آپ لوگ؟ اور اس میں عمران خان نے مزید کہا کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہی کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے یہ امپورٹڈ رولر جو ہیں ان کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اب ہم ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، اور ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے ساتھ ہی الیکشن کی کیمپین چلا دی جائے گی۔ اب ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ پرویز الہی نے بالکل واضح انکار کر دیا ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیں گے۔ اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ جو لیٹر گورنر نے لکھا تھا جس کے تحت انہوں نے کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، وہ غیر قانونی ہے، لہٰذا عدالت میں ہم کیس لڑیں گے۔ اب خرابی اس میں یہی ہے کہ اگر عدالت میں کیس چلتا رہتا ہے 6 مہینے، تو اسمبلیاں 6 مہینے نہیں ٹوٹتی، تو پھر تو اگلے الیکشن آ گیا سر پہ۔ یہ یہاں پہ اپنے اندر بھی، اپنی صفوں میں بھی وہ اتحاد نہیں ہے جو ایک پلان کے تحت آپ نے کیا ہو، یا ایک مقصد کے لیے آپ اتحاد دے کے آگے چلنا چاہتے ہیں، وہ اتحاد نظر نہیں آتا چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوری طور پہ شفاف الیکشن کرانا ہی سارے مسئلے کا حل ہے، جبکہ حکومت اس بات کو قطعاً تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں بیٹھے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں چیزیں ٹھیک کرنے کی، اور کریں گے، جبکہ ہو نہیں رہی۔ ہر دن ہمیں کوئی بری خبر ملتی ہے کہ آج اتنے ریزرو کم ہو گئے، آج اتنے کم ہو گئے، اور اسی طرح وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ عمران خان ایک بہت سنگین قسم کا الزام جو وہ دہراتے ہیں، اکثر کہتے ہیں، اور وہ اور لوگ بھی کہتے ہیں، وہ یہ تھا کہ
عمران خان نے کل جو تقریر کی تھی اور اس میں بات چیت کی تھی، اس میں اس نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی نیوٹرل نہیں ہے، اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو لینا ہے پرویز الہی نے، اس کے معاملے میں وہ مختلف ممبران کو وہ اپروچ کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس نہ دیں۔ اب یہ بھی ایک الزام بھی ہے، اور اگر اس میں حقیقت ہے تو یہ خطرہ موجود ہے۔ پرویز الہی غالباً یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ نہ ہو کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جائیں اور وہاں جا کے ہمیں ووٹ ہی نہ پورے ملیں۔ خان صاحب نے کہا کہ کم از کم 3 ایسے ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کو کانٹیکٹ کیا گیا، ان کو اپروچ کیا گیا کہ آپ چودھری پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس نہ دیں۔ اب عمران خان نے تو یہ کہہ دیا کہ جناب ان حرکات کو اگر میں دیکھوں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے۔ دوسری طرف فواد چودھری نے ایک انٹرویو دیا بی بی سی کو، اور اس نے بھی مکمل طور پہ الزام لگایا۔ اس نے کہا جی جنرل باجوہ اور کچھ اور جنرل ملوث ہیں ہماری حکومت کو ہٹانے میں، اور وہی یہ کام آگے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس الیکشن کی طرف نہیں جانے دے رہے، اور ہمیں یہ پرابلم جو ہے یہ اس سے آرمی سے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آرمی کے خلاف نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ صرف وہ نیوٹرل رہے، لیکن نیوٹرلٹی ایک طرف، لوگوں کے اپنے ضمیر بھی تو کچھ ہیں، وہ بالکل نہیں اس پہ تیار کچھ کرنے کے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے کرتوت بھی، جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کے کرتوت اکثر کے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑی جلدی بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ ورنہ کیوں سنے کوئی، اگر ضمیر زندہ ہے تو آپ کو کوئی انٹیلیجنس والا آ کے کچھ کہے یا کوئی اور کہے کہ جناب یہ آپ کریں، کبھی آپ کا ضمیر زندہ تو آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ اندر سے کانے ہیں اور ضمیر کے ہلکے بھی ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی خوف ہوگا جس کی وجہ سے آپ مانیں گے۔ مثلاً یہاں یہ چیز جو ابھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملا کے ایک علیحدہ بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ساؤتھ پنجاب کا بلاک۔ اب ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے حکومت بنائی تھی تو اس زمانے میں بھی جہانگیر ترین جو تھے وہ پکڑ کے لوگوں کو لے کے آئے، کچھ لوگ جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن انہوں نے لڑا ہوا تھا، آزاد امیدوار تھے، وہ کامیاب ہوئے، ان کو لے آئے کہ جی آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوں، کچھ اور کسی پارٹی کے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ساؤتھ پنجاب سے اس وقت جہانگیر ترین کے کہنے پہ آئے تھے، آج جہانگیر ترین یہ گروپ جو ہے، یہ گروہ پھر اکٹھا ہوا اور ان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ جو ہیں ہمیں سب کو مل کے، ہمیں اکٹھے مل کے اور اپنا بلاک رکھنا چاہیے، ہمیں عمران خان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ مجھے آج ہارون رشید صاحب سے میں نے سنا، جو بڑی حیرانی ہوئی، اور وہ بلکہ یہ غالباً عارف حمید بھٹی یا کوئی، بہرحال جی این این پہ یہ بات ذکر کیا گیا کہ جو بزدار صاحب ہیں، جو عثمان بزدار جو چیف منسٹر رہا سارے وقت پنجاب کا، اس کو کہا گیا کہ تم بھی ساؤتھ پنجاب گروپ میں جوائن کرو اور اس کا پیچھا عمران خان کا چھوڑو۔ اب وہ وسیم اکرم پلس اور عمران خان نے ساری دنیا سے دشمنی لے کے اس نکمے کو لگائے رکھا چیف منسٹر، جس کی پرفارمنس بھی نہیں تھی، لیکن اس کو اتنا، یعنی جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی زندگی میں چیف منسٹر بنے گا، اس کو بنا کے رکھا۔ اب عثمان بزدار کے لیے یہ مشکل تھا، چنانچہ سننے میں آ رہا ہے کہ عثمان بزدار نے ریزسٹ کیا، تو انہوں نے کچھ فائلیں دکھائیں اس کو کہا کہ یا تو یہ فائلوں کا بوجھ اٹھاؤ، یہ کیسز کھول دیں گے، یا پھر ساؤتھ پنجاب بلاک میں چلے جاؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے اگر یہ ایسے ہو کہ عثمان بزدار جو لگا رہا، چیف منسٹر رہا عمران خان کے کہنے پہ، وہ چھوڑ کے عمران خان کو ساؤتھ پنجاب والے بلاک میں چلا جائے اور آج کانفیڈنس کے ووٹ میں وہ عمران خان کو دھوکہ دے دے، تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے بھی اپنے وقت میں غلطیاں کی ہیں، ان چیزوں کو کھنگالا نہیں، دیکھا نہیں۔
بزدار میں ایسی کون سی بڑی خوبی تھی کہ آپ نے بزدار کو چیف منسٹر لگائے رکھا؟ ان کی اپنی پارٹی میں بھی کچھ بہتر لوگ تھے. کیا وجہ تھی کہ یہ میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے، پورا پاکستان کہہ رہا تھا کہ یہ بزدار جو ہے یہ نکما ہے. اب جو فائلیں ہیں وہ غالباً کرپشن کی فائلیں ہیں. وہ پیسہ ہے جو کہ ڈی جی خان اور ادھر ادھر خرچ کیا گیا جہاں کے یہ لوگ ہیں، اور وہاں غالباً کک بیکس لی گئیں، ٹھیکے دیے گئے تو اس میں پیسے لیے. کرپشن جو ہے وہ ایسی ہڈیوں میں سمائی ہوئی ہے. اگر یہ نہ ہو، ایک آدمی ایماندار ہو تو اس کو کم از کم بلیک میل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو کسی کے پاس. دکھ یہ ہے کہ یہ سارے کھاتے بھی ہیں. عمران خان کا ایک مشن تھا، وہ کرپشن کے خلاف چل رہا تھا، اور لگتا یوں ہے کہ اس کی اپنی ذات کے علاوہ باقی کوئی بھی کرپشن کے خلاف نہیں تھا سوائے عمران خان کے. نتیجہ یہ کہ ان معاملات کی وجہ سے سخت ایک حالات میں خرابی ہے کہ ایک اچھا لیڈر آج اپنے ہی لوگوں کی حمایت آہستہ آہستہ کھو رہا ہے صرف ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لگتا یہی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ جائیں گے. میں نے اور بھی چند ایک لوگوں سے سنا ہے کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے اس کی پارٹی ٹوٹنا شروع ہوگی، اسی پارٹی کے لوگ اس کو چھوڑنا شروع کریں گے. چھوڑیں گے اسی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں تھا. جب پتہ ہے، ایک پولیٹیشین کو پتہ ہو کہ یہ پارٹی عوام میں مقبول ہے، عمران خان جو ہے اس کو سپورٹ مل رہی ہے پورے پاکستان سے، تو وہ کبھی اپنا پولیٹیکل کیریئر خراب کرے گا کہ اس کو چھوڑ کے تو کسی ایسی پارٹی میں جا ملے جو الیکشن جیت نہیں سکتی. لیکن وہ اس کو ملنا پڑے گا اس لیے کہ اس کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے، اس نے کرپشن کی، اس کی کچھ اور چیزیں. جب انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. یہ وہ دکھ ہے کہ ہمارے ہاں باوجود اس کے کہ پارٹی لیڈر آنیسٹ ہے، وہ پارٹی لیڈر اپنی ایک مثال بھی قائم کر رہا ہے یا وہ ایک رستہ دکھا رہا ہے کہ آپ کو یہ رستہ رکھنا چاہیے، لیکن کیا کریں کہ اس کے نیچے جو اس کے ساتھ لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں. تو یہاں پہ اگر یہ ساؤتھ پنجاب کا علیحدہ بلاک بن جاتا ہے تو لازماً کچھ ووٹ ادھر چلے جائیں گے اور ووٹ آف کانفیڈنس مشکل ہوگا. میں نے عثمان بزدار کا صرف اس لیے ذکر کیا کہ اس شخص کا مجھے دکھ زیادہ ہوگا اس وجہ سے کہ اس نکمے ناکارہ انسان کو جو احسان عمران خان نے اس پہ کیا ہوا تھا وہ اچھا نہیں تھا، لیکن بہر صورت اس کو 3.5 سال پونے 4 سال وہاں کا وزیر اعظم بنائے رکھا. ایسے آدمی کو جس کے اپنے وہم و گمان میں، اس کے خاندان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کبھی کہ وہ چیف منسٹر بھی بن سکتا ہے. تو یہ اپنے ضمیر اور زمانے کے حالات ہیں جہاں لوگ پرواہ نہیں کرتے اپنے مفادات کے لیے کسی اعلیٰ مقصد کی، جہاں وہ قوم کے مفاد کی پرواہ نہیں کرتے صرف اپنے مفادات کی وجہ سے. نتیجہ یہ کہ بالآخر ملک جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.